حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل ساری کی ساری ذمہ داری بھی شیطان کو نہیں سونپی کہ اس کا قصوروار صرف شیطان ہی تھا. نسبت آپ نے شیطان کی طرف کر دی، مگر شیطان کی طرف نسبت کر کے آپ فارغ نہیں ہو گئے بھئی ٹھیک ہے میں تے کیتے ہی نہیں ہے تے شیطان نے کیتا ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو گئے. قال، عرض کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. سورۃ القصص آیت کا نمبر 16. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ایک کہہ کے بھئی ایک کام میں تے کیتے ہی نہیں، اے تے شیطان نے کیتا ہے. آپ اتنا کہہ کے فارغ نہیں ہو گئے. اس کے بعد آپ کیا کیا؟ آپ نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کر کے کہا ربی انی ظلمت نفسی. یہ اللہ کی بارگاہ میں یوں ہی عرض کی جاتی ہے. آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے. یہ ہے مقام عجز. کیا ہے بولیے گا ذرا؟ مقام انکساری ہے. یہ اسی تے کوئی کم جان بجھ کے بھی کریے نا تے اللہ کو معافی کدے نہیں منگی. تے موسیٰ علیہ السلام او ہستی جنہ نے کم جان بجھ کے کیتا ہی نہیں، نہ چاہدے ہویا ایک کام ہو گیا تے پھر بھی اللہ کو معافی منگی، یا اللہ بندہ تے قتل ہو گیا ہے، کیتا تے میں نہیں، او شیطان دی وجہ تو قتل ہویا ہے، میرا قتل دا کوئی ارادہ نہیں سی، پر یا اللہ پھر بھی ہویا تے میرے ہتھوں ہی ہے نا، تے میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام فرما، اللہ دی بارگاہ چرز کر رہے ہیں، یہ موسیٰ ہی کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اگر کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا تے اسی دائرہ اسلام تو ہی باہر نکل جاؤں گے. ہم نہیں کہہ سکتے. یہ مقام عاجزی ہے. پیغمبر اپنے لیے کوئی لفظ بولیں وہ بول سکتے ہیں، جیسے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ گئے نا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. اسی کہاں گے پیر مہر علی شاہ دیاں اکھیاں گستاخ نا. مثال ایک اور سمجھ لو، بڑی سادہ جی مثال ہے. مثلاً کوئی بندہ، کوئی وہ دین کا عالم ہو، دین کا مفتی ہو، قرآن مجید پڑھانے والا ہو، نماز پڑھانے والا ہو، مسجد کا امام ہو، اگر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے بھئی میں بڑا گناہگار ہوں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کریں، تو آپ کہیں گے بھی ساڈے مولوی صاحب بڑے گناہگار نا. بندہ خود اپنے لیے کہہ سکتا ہے. مثلاً آپ میں سے کوئی کسی عالم دین سے کہے جناب علامہ صاحب تسی اللہ تعالیٰ دے بڑے نیک بندے ہو تے میں بڑا گناہگار جہا بننا تے میرے واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو، تے کہو گے ایک کہنا درست ہوئے گا کسی اور دا بھئی یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، انہیں خود کہ میں بڑا گناہگار ہوں. تو یہ معنی ہے کہ جب کوئی اپنے لیے عاجزی بیان کرے، عاجزی، تو اس عاجزی کو حقیقت پر محمول نہیں کرتے. عاجزی ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، اور پیغمبر کا ہر قول، ہر عمل اپنی امت کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے کہ رب کے دربار میں جاؤ تو پوری طرح جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اپنی ہستی، اپنی انانیت، اپنی میں کا مکمل انکار کر دو. اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرو، یا اللہ میں تو ظالم ہوں، مجھ سے جرم ہوا، مجھ سے گناہ ہوا. حالانکہ پیغمبر ہیں اور پیغمبر گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں، بھئی لوگوں کے سامنے آ کے وہ نہیں کہہ رہے میں ظالم ہوں، لوگوں کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں آپ سب حضرات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں ظالم ہوں، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. آپ یونس علیہ السلام کو کہیں گے یونس علیہ السلام ظالم ہیں؟ انہوں نے تو خود اپنے آپ کو کہہ ڈالا، مگر وہ کس کی بارگاہ میں کہا؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ. کس کی بارگاہ میں کہا؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام ساڈے ساریاں دے ابا جی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دین، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کبو ساڈے ابا جی اور ظالم بن گئے، کبو کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہے گا تو دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بھائی پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پیغمبر کی طرف گناہ کی نسبت کرنا کفر ہے، پیغمبر کو گناہ گار ٹھہرانا بولیے کفر ہے، اور یہ کفر ہم تو نہیں کرتے، اللہ تعالی ہمیں اس کفر سے محفوظ فرمائے۔ ہم اس کفر سے بھی توبہ کرتے، ہماری توبہ، ہم نہیں کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے، فاغفر لی، تو میری مغفرت فرما دے۔ فاغفر لی، حالانکہ جرم نہیں ہوا، حالانکہ گناہ نہیں ہوا، پھر بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ پیغمبروں کا مقام ہے کہ گناہ نہ ہونے پر بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر نماز کے بعد ایک روایت کے مطابق 3 بار، ایک روایت کے مطابق 70 بار اور ایک روایت کے مطابق 100 بار پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ۔ تسی بھی کہہ لو نا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بتاؤ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہگار ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہوگا۔ وہاں گناہ کی نسبت کرنا، گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ادنا سی خطا کی نسبت کرنا یہ بھی کفر ہو جائے گا۔ لہذا پیغمبر سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ عاجزی کا بیان ہے، عاجزی کا۔ یا اللہ جرم تے میں نہیں کیتا پر پھر بھی میں تیرے کو لوکی مانگ رہا ہوں مغفرت۔ اب یہ مغفرت سمجھ لیں، مغفرت کا ایک معنی معافی ہے اور مغفرت کا ایک معنی درجہ کی بلندی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ، بھئی دیکھیں نا اللہ سے مانگنا ہے، مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا کیا ہے؟ مغفرت۔ اور مغفرت کا ایک معنی کیا ہے؟ مولا میرے درجے کو اونچا کر دے، میرے درجے کو بڑھا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے درجے کی بلندی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرما دی، اے موسیٰ تو نے جو مانگا ہے ہم نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ فغفر لہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معافی یا بخشش یا مغفرت عطا فرما دی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مغفرت عطا فرما دی۔ اتھے ان کئی بندے نا او تک کو نا جی موسیٰ علیہ السلام بھی تے قتل کیتا سی نا، کوئی پتہ نہیں ہے سیاق و سباق کیا ہے، پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ سے قتل ہوا کیسے قتل ہوا، بس این جی گل ٹھوک مارنی انے وا۔ او ویکھو نا جی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیتا سی، وہ پھر اپنی راہ کھڑ دیں بھئی قتل کرنا تے جائز ہے۔ تو اسلام میں کسی کی جان لینا بولیے گا ذرا، قرآن پاک کہتا ہے ایک انسان کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے، ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، بندہ قتل ہو گیا ہے، واقعہ میں سارا سنا چکا ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی ہے؟ معافی، اور معافی مانگنے میں بھی اخیر کر دی ہے۔ کتنے عاجزی کے الفاظ ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو کیا کر دے مجھے مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مغفرت عطا فرما دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور ان دعائیہ کلمات کی قبولیت کی بھی اللہ تعالیٰ نے ضمانت عطا فرما دی ہے۔ بھئی دیکھیں نا، میں معافی مانگوں آپ معافی مانگیں، پتہ نہیں ہے معافی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں ساتھ ہی فرما دیا، ادھر دعا ہے ادھر ساتھ ہی جواب ہے،
موسیٰ تو نے دعا کی ہے، میں نے دعا قبول کر لی ہے۔ تو نے کیا کی ہے؟ ایتھے جڑے بندے ساڈے کول نامی گرامی قاتل ہوندے نا، قاتل جنہاں دا کام ہی پیسے لے کے تے بندے مارنا ہوندا ہے، وہ بھی کدی رب کولوں معافی منگدے جی؟ وہ تے بندے تے بندہ مارن گے تے ڈر دل وچ ایک ذرے برابر بھی نہیں آئے گا۔ بھائی جنہ دا کام ہی روز بندے مارنا ہے، انہاں کو ڈر لگے گا بندے مارن لگیاں؟ انہاں دا روز دا کام ہے بندے قتل کرنا۔ پیغمبروں کا کام کسی کی جان لینا نہیں ہے، پیغمبروں تو دوسروں کی جانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، ہمدرد خیر خواہ ہوتے ہیں، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے ہوتے ہیں، کسی کو دکھ دینے والے نہیں ہوتے، لوگوں کو دکھوں سے بچانے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ اس واقعہ کے اندر غور فرمائیں، آپ ایک اسرائیلی کی مدد کر رہے تھے۔ آپ کی کوئی ذاتی جنگ تھی، کوئی ذاتی دشمنی تھی، یا آپ کوئی پیسے لے کے کسی کا قتل کر رہے تھے؟ وہ تو اس نے مدد مانگی، آپ نے مدد فرمائی، اور وہ بھی آپ کا ارادہ قتل تھا ہی نہیں، مکہ مارا تھا آپ نے، مکے سے وہ بندہ مر گیا تھا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معافی قبول بھی فرما رہا ہے۔